محمد اسد اتاری لسبیلا بلوچستان. ویلکم، خوش آمدید. مجھے سوال یہ ہے کہ خواب کہڑے ٹائم تے ॾिसणु صحیح ہے، مطلب کہ رات جے पहिरीं حصے میں یا مطلب کہ विचारे حصے میں یا صبح صادق جے ٹائم تے، اور خواب जेको कंहिं खे ॿुधाइणु सही है، مطلب कंहिं खे माण्हू ॿुधाए पियो. دو سوال ہیں بیسیکلی. جی. ایک انہوں نے کہا کہ خواب کون سے وقت دیکھنا زیادہ صحیح ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کس کو خواب بتانا چاہیے. ہاں جی ایسے. تو دیکھیے، خواب صحیح تو کسی بھی وقت کا ہو سکتا ہے. صحیح ہونے سے مراد سچا ہونا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر خواب دیکھا جائے تو وہ سچا ثابت ہوتا ہے. تو یہ تو کسی بھی وقت کا ہو سکتا ہے. البتہ کس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے وقت کے فرق سے فرق ہوتا ہے. وہ میں ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں کہ خواب اگر رات کے ابتدائی وقت میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر زیادہ دیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر صبح کا وقت، اس کے قریب جو وقت ہے وہ جب ہو تو تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا، جو صبح کا وقت ہے جسے عوام تہجد کا وقت کہتی ہے، جبکہ تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد اگر کوئی سو جائے اور پھر جیسے بیدار ہو تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سارا وقت ہی تہجد کا وقت ہو سکتا ہے. لیکن عوام جسے تہجد کا وقت سمجھتی ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے. تو جو وہ حصہ ہے فجر سے پہلے کا اور صبح کا، تو یہ وقت بڑی برکت والا ہے، اور اس ٹائم پر دیکھے جانے والے خواب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں. ان کا امپیکٹ زیادہ اچھا ہوگا، ان کی سچائی زیادہ ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ یہ وقت برکت والا ہے، اور خاص طور پر جو عبادت کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس وقت میں خاص عبادت کرتے ہیں، تہجد کے لیے بھی لوگ اٹھتے ہیں. پھر اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو رحمت لے کر خاص اس وقت میں نازل ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ دعا کا، رحمت نازل ہونے کا، رزق کی تقسیم کا، برکتوں کا ٹائم ہے، تو چونکہ وقت برکت والا ہے تو اس وقت میں دیکھے جانے والا خواب بھی برکت والا ہے. ماشاء اللہ. دوسرا جو ان کا سوال کا حصہ تھا کہ خواب کسے بتایا جائے، دیکھیے ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. برا خواب تو کسی کو نہ بتائیں. اچھا خواب بھی اس کو بتائیں کہ جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، یا پھر آپ کا بہت اچھا اور گہرا دوست ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ اس کی کوئی غلط تعویل نہیں کرے گا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھا تو جو صبح ملا سب سے پہلے اسی کو بتا دیا، یا جو بھی ہمارے قریب ہوتا ہے جسے ہم دوست کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اسی سے ہم اپنا خواب شیئر کر لیتے ہیں. اس میں ایک نقصان کا پہلو وہ یہ ہے، اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کو ایسا مقدر فرمایا ہے کہ جیسی اس کی تعبیر بیان کی جائے ویسا ظاہر ہو جاتا ہے. اب آپ نے امی کسی کے سامنے خواب بیان کیا اور اس نے ایسے ہی اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، تو ہو سکتا ہے وہ غلط بات آپ کے حق میں ثابت ہو جائے. اللہ. تو اس لیے کبھی بھی عام آدمی کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا دل کا مضبوط ہونا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب خواب دیکھ لیا تو اب وہ رکیں کیسے؟ بالکل. وہ ہم اس کو راز رکھیں کیسے؟ بات ہمارے دماغ میں سمائے کیسے؟ اب بتانی تو ہے کسی کو. ہاں جی. تو اب وہ بتا کر جو ہے وہ بعض اوقات ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ بھی ہے کہ بھئی نہ بتائیں تو برداشت بھی تو نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ ایسا ہی ہے. اچھا، جس کو بتانا ہے، جسے تعبیر پوچھنی ہے وہ ملتا نہیں ہے، فون نہیں اٹھاتا، اس سے رابطہ نہیں ہے، کیا کرے؟ تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما. تو جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ پاک اسے خواب کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں ایک کلیہ پتہ لگ گیا، ایک اصول پتہ لگ گیا، ایک قاعدہ قانون ہمیں معلوم ہو گیا. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ کر کے اللہ پر توکل کریں اور مطمئن ہو جائیں. اگر اس کی کوئی اچھی تعبیر ہوگی تو اچھا ظاہر ہو جائے، لیکن بری تعبیر سے ہم نے پناہ مانگ لی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوگا. ہاں، کبھی کسی ایسے سے ملاقات ہو گئی تو پھر وہ آپ اسے بتا بھی دیں، وہ ایک الگ میٹر ہے.